أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال الله تعالى في مقام آخر ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماں و بہنوں جو قرآن کریم کی آیات میں نے آپ بہن بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ہم اپنی رحمت کوئی خوشی مال و زر یا اور کوئی نعمت عطا کرتے ہیں نا فریحوا بہا وہ بڑا خوش ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے نا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ برائی بھی ویسی کہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اس برائی کا بدلہ ہم نے اسے عطا کیا ہے اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ فوراً ہی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے آج اگر ہم اپنے ملک پر غور کریں نا تو ہر طرف مہنگائی ہر طرف کرپشن ہر طرف ہی ایسے بادشاہ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں حکمران طبقہ کہ وہ عوام کا پسینہ نہیں بلکہ خون نچوڑ رہے ہیں تو کئی لوگ آپ اخبارات پڑھتے ہیں میڈیا سے جن بھائیوں کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ روٹی پوری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی ہے یہ میں خبر پڑھ رہا تھا ساہیوال کے اندر جو بڑی نہر ہے نا ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو ساتھ لیا انہوں نے 3 بچوں کو وہ ساتھ لیتی ہے اور جو ساہیوال کی بڑی نہر ہے اس میں چھلانگ لگا دیتی ہے
یہاں تک کہ 4 لاشیں اس نہر سے برآمد ہو جاتی ہیں۔ اب میرے بھائیوں یہ تو ایک واقعہ نا، بے شمار واقعات۔ ایک نوجوان، اسے بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا، اس نے پہلے اپنے 2 بچوں کو قتل کیا، پھر اپنی بیوی کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ مایوسیاں، یہ اس طرح کی افراتفریاں، اللہ سے یقین کا اٹھ جانا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے، شیطان اسے پھر اپنے دامے فریب میں پھنسا لیتا ہے۔ جو بندہ اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے نا، خودکشی کر لیتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں ایسا بندہ دنیا بھی اپنی برباد کر لیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے نا تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت زیادہ۔ یہ میں چند باتیں کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے قریب کیسے آنا ہے، مایوس کیسے نہیں ہوا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، لوگوں کو اللہ کی رحمت کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب اتنا زیادہ رحمتوں والا، اتنی زیادہ برکتوں والا ہے کہ جس رب نے تجھے 9 ماہ تک ماں کی کوکھ میں زندہ رکھا، اور وہاں تیرے سانس لینے کے بھی انتظام کیے، تیری خوراک کے انتظام بھی کیے، تیرے نقش و نگار بھی بنائے، تجھے صحیح سلامت دنیا میں لے کر بھی آیا، تجھے اس رب نے والدین کی محبتیں بھی عطا فرمائی، تو بڑا ہوا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا خاندان کی آنکھ کا تارا بنتا گیا۔ جو رب نے تجھے 20-25 سال بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، وہ اب بھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس رب کی رحمتوں کا ذرا تمہیں تخیلاتی طور پر نہیں، ایمانی طور پر جائزہ لینا ہوگا۔ اس رب کی رحمتوں کا تجھے علم ہونا چاہیے کہ میرا رب تو وہ ہے، اگر انبیاء سے بھی غلطی ہوئی نا، رب نے پکڑ کی ہے۔ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ کے اذن کے بغیر نکلے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کہنے لگے لا الہ الا انت، اللہ مجھ سے بھول ہوتی ہے، اللہ میں تیرا فقیر بندہ، اللہ میں تیرا ناچیز بندہ، اے اللہ تیرے سامنے تیرا اسم اعظم پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے اللہ، ان اندھیروں کے اندر کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، ان اندھیروں کے اندر اس مچھلی کے پیٹ میں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی میرا فریاد رس نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی فیض عالم نہیں ہے، اللہ تو اکیلا ہے، الا انت، اللہ تو ہی تو ہے، سبحانکا، اللہ تو بڑا پاک ہے، اللہ جس نے قدم قدم پر میری زندگی کی حفاظت کی ہے، تیرے نبی کو یقین ہے تو آج بھی میری حفاظت کرے گا، سبحانکا انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، حفاظت تو کرتا ہے، اللہ ظلم ہم انسانوں سے ہی ہوتے ہیں، اللہ ہم انسانوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تو بخش دیتا ہے۔ یونس نبی نے یہ کلمہ پڑھا، مجھے بتاؤ مچھلی کے میدے کو جام کرنے والا کون تھا؟ کس نے مچھلی کے میدے میں یونس نبی کو مکس نہیں ہونے دیا، گھلنے نہیں دیا؟ کون تھا جو مچھلی کے میدے میں یونس نبی کے سانس کو چلاتا رہا؟ کون تھا جو یونس نبی کی خوراک کا انتظام کرتا رہا؟ کون تھا جو وہاں پر بھی یونس نبی کو زندہ رکھتا ہے جہاں پر زندگی کے امکان ہی نہیں ہے؟ میرے بھائی اللہ ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کو رحم آ گیا، جب پکارا نا تو اللہ فرماتے ہیں یونس
تیرے پکارنے کی وجہ سے ہمیں رحم آ گیا، تو نے جان لیا میرا رب ہے جو میری غلطی کو معاف کر دے گا۔ اگر تو مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک ہم تجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی آئی، بل زیادہ آ گیا، بیٹے نے آ کر فیس مانگی، سکول فیس نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں تو چھری اٹھا کر بیٹے کی گردن اتار دے۔ اتنی مایوسیاں اچھی نہیں ہیں، یہ مایوسیاں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اے انسان، تجھے تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسا نہ ہو میں تجھ پر انعام کرتا رہوں، تجھے نعمتیں دیتا رہوں، تجھے تیری عزت افزائی کرتا رہوں تو بڑا خوش، اللہ تیرا احسان ہے، تو پھر نمازیں بھی پڑھے، تو قرآن بھی پڑھے، تو بڑا لوگوں میں بڑھ چڑھ کر اس کے تذکرے بھی کرے کہ اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے، ہر نعمت مجھے عطا کی ہے۔ ثم نزعناها منه، اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں نعمتوں کو کھینچوں، تو اللہ فرماتے ہیں انہ لیئوس کفور، تو نا امید ہو کر کافر نہ ہو جانا کہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ کافر۔ کافر لوگ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ سے نا امید نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، صحیح بخاری کی مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ایک بندہ فوت ہوا، اللہ کے حضور گیا، اللہ نے فرمایا بندے کوئی نیکی بھی کی ہے ساری زندگی میں؟ کہنے لگا اللہ 60 سے 70 کے درمیان تو نے زندگی عطا کی، ساری زندگی میں نے سوچا مجھ سے ایک نیکی بھی نہیں ہو سکی، نہ نماز پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ اس نے اللہ کی اور کسی فرامین پر عمل کیا۔ میرے رب نے فرمایا پھر سوچ کوئی نیکی ہوگی تیری زندگی کے اندر۔ سوچنے لگا، کہنے لگا اللہ ایک نیکی تو یاد آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں تیری نظر میں وہ نیکی ہے بھی کہ نہیں۔ جسے انسان نیکی نہ بھی سمجھے، قربان جاؤں میرا رب تو اس کا بڑا مول دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون سی نیکی تجھے یاد آ گئی؟ کہنے لگا اللہ میں تیرے غریب بندے، لاچار بندے، مجبور بندے مدد کے لیے آتے تھے، میں ان کی مدد دیتا تھا، مدد کرتا تھا قرض دے کر۔ اے اللہ میں نے اپنے غلاموں سے کہہ رکھا تھا لوگوں کو مہلت دینا، سختی نہ کرنا ان پر، قرض مانگنا، اگر ان کے پاس نہ ہوا تھوڑی اور ڈھیل دے دینا، اگر وہ پھر بھی نہ دے سکتا اللہ اس کے مالی حالات اور کمزور ہوتے میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیتا۔ جب میرے رب نے یہ بات سنی، حالانکہ اللہ بہتر جانتے تھے، اللہ نے فرمایا معاف کرنا تو میری صفت ہے، جا میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اس رب کی رحمت کا علم نہیں ہے۔ آج اس لیے مہنگائی سے پریشان ہو کر، آج اس لیے بے روزگاری کا شکار ہو کر خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، مایوسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے تو اللہ کے حضور آ جائے، سجدہ کرے، ہاتھ اٹھا دے، پھر اللہ تیری ویسی مدد کرے گے جیسے محمد کے صحابہ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں کہ قاری صاحب کسی صحابی کا واقعہ سنا دیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کیسے مدد کی تھی۔ ایک صحابی باہر سے آئے، بڑے دن لگائے، بڑی نوکری تلاش کی، ہر اڈے پر گیا، ہر بڑے تاجر سے کہا یار مجھے نوکری پر رکھ لے، کسی نے کہا بندے پورے ہیں، کسی نے کہا مال نہیں، کسی نے کہا تجارت کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی تجھے بلا لیں گے۔ بڑے دنوں بعد ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ماہ کے بعد واپس آیا، آ کر کے دیکھا نا بچوں کے بھوک کی وجہ سے گال پچک چکے ہیں اور فاقوں کی وجہ سے بیوی کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ تو بیوی نے جب دیکھا نا خامد خالی ہاتھ آیا ہے، اللہ ایسے ایمان والیاں ہماری بیویوں کو بھی بنا دے۔ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں غور کریں، جب تمہارے خامد باہر سے آئے نا تھکے ہمیں، تو ان کے سامنے سے
ایسے خدمت گزار بن جایا کرے اللہ قسم جیسے تو بیوی نہیں بلکہ اس کی لونڈی ہوا کرتی ہے۔ یہ دیکھو فرما بردار بیوی کا کردار۔ کہنے لگی میرے سرتاج کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مجھے کام نہیں ملا، لیکن نا امید نہیں ہونا، مجھے امید ہے اپنے رب پر۔ اے اللہ کی بندی تو وضو کر، مصلی بچھا دے، تو گھر میں رب سے مانگ، میں باہر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا صحابی باہر گیا، باہر جا کر جنگل کے اندر اس نے اللہ کے سامنے نماز قیام شروع کر دیا، گڑ گڑانے لگا۔ بیوی نے گھر میں مصلی بچھا دیا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے لگی۔ ہوا کیا پھر؟ ہوا اس طرح کہ تندور کے اندر خود بخود روٹیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوا اس طرح پھر کہ خود بخود چکی چلنے لگی، آٹا نکلنے لگا۔ اس ہماری ماں نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر جب پیچھے دیکھا تو روٹیوں کا تندور بھرا پڑا ہے، روٹیوں کو اتارا، چکی کو دیکھا آٹا نکل رہا ہے، جو برتن تھے برتنوں کو آٹے سے بھر دیا۔ اتنی دیر میں خامد آیا نا، تو اللہ کی قسم ایک حدیث کے الفاظ تو یہ ہے، جب روٹیوں کو اتارا تو بکرے کی دستیاں بھنی ہوئی تندور میں پڑی ہوئی تھی، ان کو نکالا، خامد کے سامنے رکھا، حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ کہاں سے؟ تو کہنے لگی جس رب کو پکارا تھا اس رب نے ہماری پکار کو سن لیا ہے۔ تجھے اپنے رب کی رحمت کا علم ہی نہیں ہے، اسے پکار کر تو دیکھ۔ جو رب ابراہیم علیہ السلام کی مدد مچھروں کے ذریعے کرے، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی مدد لاٹھی کے ساتھ کرے، پانیوں کو روک دے، سمندر میں راستے بنا دے، یونس نبی کی مدد مچھلی کے پیٹ میں کرے، جو رب آدم علیہ السلام کی فریادوں کو سنے۔ آج تھوڑی سے مہنگائی ہوئی ہے تو اتنا نا امید ہو گیا ہے، چھری اٹھا کر کوئی بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، کوئی بیوی کو قتل کر رہا ہے۔ نا امیدی گناہ ہے میرے بھائی، یہ کفار کا شیوہ ہے۔ تو جان میرا رب کون ہے؟ اس رب نے اپنی عرش پر یہ لکھا ہوا ہے، رحمتی غلبت غضبی۔ لوگوں تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے نا امید نہ ہونا۔ اس کے غضب پر اس کی رب، تمہارے رب کی رحمت وسیع ہے۔ قرآن کہتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ تیری غربت سے بڑی اس کی رحمت ہے، تیرے کاروبار سے بڑی اس کی رحمت ہے، تیری تو ماں ہے یا تو باپ ہے تو تجھے جتنا رحم اپنے بچوں پر آتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ رحم تیرے بچوں پر وہ رب کرتا ہے۔ اس کی رحمت تیری رحمت سے بڑی ہے۔ میرے بھائی اپنے رب کی رحمت کو پہچان کر اسے پکار تو صحیح، اللہ کی قسم تیری مشکلیں آسان کر دے گا۔ آج افسوس تو یہ ہے، دوسرے نمبر پر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آج نا بعض لوگ اللہ کی رحمت کا اندازہ بھی نہیں ہے، اللہ کی پہچان بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب کون ہے۔ اللہ نے غربت دی اور گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، مہنگائی زیادہ ہوئی اور گلے شکوے زیادہ، بیماریاں آ گئیں اور گلے شکوے زیادہ، بجائے اس کے کہ یہ مہنگائی تجھے اللہ کے قریب کرتی۔ اے بھائی تیری زبان سے، اے میری ماں بہن تیری زبان سے اور گلے شکوے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں کو نا یہ اندازہ ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان اس طرح نہیں ہے۔ میں آج ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہنے لگے بعض لوگ اللہ سے اس وجہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ ان سے ایک بڑا گناہ ہوا، اس گناہ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اب تو ہمیں معافی نہیں ملے گی، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، لہذا توبہ کرنی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور اسی لیے تو وہ بنو اسرائیل کا واقعہ ذہن میں لے کر آؤ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک نیم ملا کے پاس آ گیا، کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جہاں، نیم ملا خطرہ ایمان۔
جسے علم نہیں ہے اس سے مسئلہ نہ پوچھا کریں میرے بھائیوں، اور جسے علم نہیں ہے وہ بتایا بھی نہ کرے۔ بعض لوگ ایسے، یہ گندی عادت ہوتی ہے کہ مسئلہ کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے، کوئی قاری صاحب کے پاس آتا ہے نا مسئلہ پوچھنے، جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ قاری صاحب سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ایسے ہے، ایسے 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 ہے۔ نہ میرے بھائیوں، مسئلہ بڑا محتاج چیز ہے، جب تک مکمل علم نہ ہو اس وقت تک خاموش رہا کریں۔ تو وہ آیا بنو اسرائیل کا بندہ کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کہنے لگا جلدی نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے کہیں مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے، اور پاپی تو 99 قتل کر کے میرے پاس آ گیا ہے، تیری کوئی معافی نہیں ہے، جا یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا اچھا معافی تو ملنی نہیں، اسے بھی قتل کر دیا۔ کہنے لگا اب سینچری پوری ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی ایک یہ بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا گناہ ہو گیا اب اس کی معافی نہیں ہے، وہ اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ نا مایوس لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، ہر وقت یار ملک کا ایسے ہو گیا، ملک کا ستیہ ناس ہو گیا، ملک ادھر جا رہا ہے، مہنگائی ایسے ہو گئی ہے، اب کوئی پراسان حال نہیں، اب ہمارا ملک ٹکڑے ہو جائے گا، اب 4 ٹوٹے ہونے والا ہے، اب 4 صوبے الگ الگ ملک بننے والے ہیں، اب ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ یہ سوچا کر کہ جس رب نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسے کوئی فنا نہیں ہے، اسے بقا ہی بقا ہے، جو مرضی ہو جائے، تیرا مالک تیری شان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تیرے سانسوں کا مالک، تیرے رزق کا مالک، تیرے جسم کا مالک جب موجود ہے، تجھے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مہنگائی ہوئی ہے تو اس رب کو پکارا کر، تیرا مالی حالات کمزور ہوئے ہیں اس رب کو پکار کے تو دیکھ، اللہ کی قسم وہ رب بگڑیے ثواب دینے والا ہے، وہ تیری ثواب دے گا ساری بگڑی ہوئی، چاہے وہ مالی حالات ہیں، چاہے وہ تیرے جسمانی حالات ہیں، چاہے وہ تیرے بیماری کے حالات ہیں، وہ رب سے کوئی زیادہ قدرت والا نہیں ہے۔ تو جو ہر وقت مایوس کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی صحبت چھوڑ دیا کرے۔ وہ جو بندہ یہ 99 قتل کرنے والا میں نے واقعہ سنایا ہے نا، وہ ایک اچھی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے دوبارہ گناہ نہ کرنا، دوبارہ گناہ تب نہیں ہوگا جب تجھے گندے لوگوں کی مجلس چھوڑ دے گا، یہ بستی چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا۔ وہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی، ابھی جا رہا ہے، راستے میں موت آ گئی، اللہ نے بخش دیا، ابھی توبہ نہیں کی، توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے، میرے رب نے معاف کر کے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو اس رب کو پکارا کر میرے بھائی۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو مایوسی سے بچانے والی کوئی چیزیں ہیں، جب انسان انہیں ذہن میں رکھے نا تو انسان انشاءاللہ مایوسی میرے قریب نہیں آئے گی۔ ان چیزوں کو اب اپنے پلے باندھ لو۔ پہلی چیز ہے اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہونا، تجھے پتا ہو میرا رب کیسے اسماء و صفات کا مالک ہے، میرے رب کی صفتیں ہیں معاف کرنے والا، میرے رب کی صفت ہے الرزاق رزق دینے والا، میرے رب کی صفت ہے الشفیع شفا دینے والا، میرے رب کی صفت ہے واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، وہ کن کہتا ہے آسمانوں کا نظام بن جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے زمینوں کا نظام بن جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے پہاڑوں پر سج جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے چاند تارے جھلملانے لگتے ہیں، وہ کن کہتا ہے سمندروں کا نظام قائم ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے اللہ رب العالمین جنگلات کا، آبشاروں کا، صحراؤں کا، دریاؤں کا نظام بنا دیتا ہے۔ تو تجھے پتا ہو میرا رب قدیر ہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر ایسی مصیبتیں بھی آئیں گی نا
کہ جیسی صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، 3 آدمی گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں بارش ہونے لگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود۔ وہ غار کے اندر گئے، بارش رکے گی تو جائیں گے۔ بارش تیز ہوئی، ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہے، غار کے منہ کے آگے آ جاتی ہے، منہ بند ہو گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، مایوس نہیں ہوئے۔ تو بھائیو، آج کے جمعے کا سبق یہ ہے، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اس کے لیے پہلی چیز یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کی اسماء و صفات ایسا عظیم تحفہ ہے، جس بندے کو اس کا علم ہو جائے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنے لگا کہ یا ربی، تو جانتا ہے کہ اللہ، میں نے ایک مرتبہ اپنے چچا کی بیٹی سے زنا کرنے لگا، بالکل زنا کی حالت میں جب پہنچا، تیری رضا کے لیے میں نے گناہ چھوڑ دیا، اے اللہ میرا یہ عمل تجھے قبول ہے، تو آج اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر لڑکا تھوڑا نیچے آ گیا۔ ایک دوسرا کہنے لگا، اللہ تو جانتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں روزانہ بکریاں چرا کر آتا ہوں نا، یہ میری ٹانگوں سے چمٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، ابو جی جلدی ہمیں دودھ دھو کر پلاؤ، لیکن اللہ میں دودھ دھو کر پہلے والدین کو پلاتا ہوں، پھر بچوں کو دیتا ہوں۔ اے اللہ، والدین سے یہ محبت، والدین سے یہ شفقت، ان کا یہ ادب اگر تجھے پسند ہے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پتھر لڑکا اور نیچے چلا گیا۔ تیسرا کہنے لگا، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، شام ہوئی میں نے مزدوری دی نا، تو کہنے لگا مزدوری 500 ہے، تم مجھے 200 دے رہا ہے، میں نے نہیں لینا یہ 200 بھی، یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا میں نے اللہ اس کے 200 کی ایک بکری کا بچہ خریدا، وہ بڑی ہوئی بکری بنی، اس کی آگے اولاد چلی، وہ بکریوں کا ریوڑ بنا، میں نے بکریاں بیچ کر گائیں لے لی، گائیوں کا ریوڑ بنا۔ اللہ پھر میں نے ایک دن بیٹھا تھا، وہی آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ اے یار مجھے آج بڑی ضرورت ہے، وہ 200 ہی دے دے۔ میں نے کہا اب تو وہ 200 لاکھوں بن چکا ہے، یہ لے لے، تیری گائیوں کا ریوڑ بھی سارا تیرا ہے، انہیں چرانے والے چرواہے بھی میں نے اسی مال سے خریدے ہیں، یہ چرواہے بھی تیرے ہیں۔ اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے عمل کیا تھا، تجھے قبول ہے تو اس آفت سے مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ پتھر لڑک کر نیچے چلا گیا، وہ تینوں کو اللہ نے آزاد کر دیا۔ میرے بھائی یہ ہے تیرا رب۔ آج اگر تنگی آ گئی ہے نا، مصیبت آ گئی ہے، تو کبھی اپنی اس نیکی کا تذکرہ کیا کر جس نیکی کو تو نے خالص اس کی رضا کے لیے کیا ہو، اور بعض اپنی نیکیاں ایسے بھی کیا کر جسے تو اور تیرے رب کے سوا کوئی جاننے والا ہی نہ ہو۔ جب ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو اس نیکی کو اللہ کے سامنے رکھا کر، اللہ یہ نیکی یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، اللہ تیسرا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ آج اللہ اس نیکی کے صدقے میری یہ مصیبت ڈال دے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا رب اتنی لاج رکھے گا کہ تیری دعا پوری ہوتی جائے گی، اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ میرے بھائی آ تو صحیح، رب کا تعارف کر، اس کی اسماء و صفات کو جان، تجھے پتا ہونا چاہیے تیرا رب رحمان بھی ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے، کن فیکون کا مالک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، واللہ علیم بذات الصدور ہے، واسر النجوى وعالم، وہ ذات ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے وہ الرحمن بھی ہے، اور وہ ذات ہے کہ جو فرماتی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جب تجھے علم ہوگا نا
پھر تو مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی نہیں کرے گا، پھر تو مایوسی کا شکار ہو کر اپنی بیوی کی گردن پر چھری نہیں چلائے گا، پھر مایوسی کا شکار ہو کر اپنے بیٹوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر نہر کے اندر چھلانگ نہیں لگائے گا۔ جب تجھے اپنے رب کا تعارف ہوگا، پہچان ہوگی، مال تھوڑا آیا ہے، پیٹ بھر کر نہیں کھایا، تو ذرا آمنہ کے لال کی سیرت کا نظارہ کر لیا کر، تو دیکھ لیا کر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے ہو رہے ہیں، 3 دن ہو گئے کوئی چیز نہیں کھائی، پھر 4 دن ہوئے، 5 دن ہوئے، 7 دن ہوئے نا، نبی کے صحابہ خندق بھی کھود رہے ہیں، سارا دن پتھروں کے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سارا دن کشتی کر رہے ہیں، یعنی خندق کھود رہے ہیں، سارا دن کدال چلا رہے ہیں، ہاتھوں پر چھالے بنے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اب تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ 2 صحابی آئے، پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اللہ کے رسول ہماری حالت دیکھیں، ہم نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، قربان جائے آمنہ کے لال سے، مربی ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ محمد کا پیٹ بھی دیکھو، تم نے 1 پتھر باندھا ہے، رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اگر تجھ پر فاقہ آ جائے نا تو محمد الرسول اللہ کو یاد کر لیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کے بارے میں یہ امید ہے۔ اگر آج تجھ پر تھوڑا سا فاقہ آ گیا ہے نا تو اس رب کی رحمت کو بھولنا نہیں ہے کبھی، اس کی اسماء و صفات، اس کی صفات کو یاد کیا کر کہ اللہ اگر تو سمندر کی تہہ میں پتھر پڑا ہے، پتھر کے اندر ایک اور پتھر ہے، اس پتھر کے اندر اللہ ایک کیڑا ہے، اللہ تو اتنے اندھیروں میں اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو سن بھی رہا ہے، اسے رزق بھی وہاں پر دے رہا ہے۔ اے اللہ جو سمندروں کی تہوں میں بیٹھے ہوئے پتھر میں کیڑے کو رزق دے رہا ہے، اللہ میں تو پھر تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی بھوکا نہ مارنا۔ میرے بھائی اللہ کو کبھی پکارا کر کہ اللہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں 18 دن رہے یا 40 دن یا 18 سال رہے یا 40 سال، اس کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے، مطلق 40 یا 18 کا عدد آتا ہے۔ اے اللہ اگر وہ اتنے دن یا سال، اے اللہ اگر رہا تو اسے وہاں پر زندہ بھی رکھا، اگر اپنے نبی کو تو نے وہاں پر رزق بھی پہنچایا، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے رزق کی کمی نہ آنے دینا۔ کبھی پکارا کر۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے اندر سے گزرے، کہنے لگے اللہ یہ بستی بڑی ہی کھلکھلا رہی ہے، قیامت آئے گی یہ اجڑ جائے گی۔ جب واپس آئے نا تو وہ بستی ساری کی ساری ویران ہو چکی تھی۔ اس کا حدیث میں ذکر نہیں، پتہ نہیں کتنی دیر بعد واپس آئے، لیکن بستی ساری اجڑ چکی، ویران ہو چکی۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی لہلہا رہی تھی، ابھی یہ ساری خراب ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے انسانوں کے، اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ ابھی یہ سوچ آئی ہے، اللہ نے عزیر علیہ السلام پر بھی موت طاری کر دی۔ پتہ ہے قرآن کہتا ہے عزیر علیہ السلام 109 سال، کتنا؟ پاکستان بنے کو ابھی 100 سال بھی پورا نہیں ہوا، 75 سال ہوئے ہیں، تو عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 109 سال تک موت دے دی۔ جب اللہ نے اٹھایا نا فرمایا عزیر کتنی دیر تک سویا رہا، کتنی دیر تک تجھے موت نے آ لیا؟ کہنے لگا اللہ 1 دن ہو گیا، یا دن کا آدھا حصہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تیرا گدھا کدھر ہے؟ تو اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام نے بچکارا نہ، جب گدھا مٹی بن چکا تھا، ہڈیاں سرما ہو چکی، مٹی بن چکی، بچکارا نہ جب گدھے کو، دیکھتے ہی دیکھتے ساری وہ مٹی جمع ہوئی،
ہڈیاں بنی، ڈھانچہ بنا، ٹانگیں بنی، منہ بنا، کھال چڑھی، گوشت بنا، گدھا ہنہنانے لگا۔ اللہ، یہ جو ہڈیاں مٹی بن چکی تھی، گدھے کا نام و نشان مٹ چکا، کتنی دیر تک یہ سویا رہا؟ فرمایا عزیر 109 سال ہو چکے۔ اب میری قدرت دیکھ، تیرا گدھا مٹی بن چکا، تو سویا رہا، تیرے جسم کو ہم نے بوڑھا نہیں ہونے دیا۔ 109 سال کے اندر تیری کرمٹوں کو بھی بدلا، تیرے بالوں کو بڑا نہیں ہونے دیا، تیری صورت کو بدلنے نہیں دیا، تیرے لباس کو گندا نہیں ہونے دیا، اور ہماری قدرت دیکھ، یہ جو کھانا پڑا ہے ہم نے اسے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا۔ لوگوں، یہ میرا رب ہے کہ کھانا ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، اور گدھے کی ہڈیاں مٹی بن چکی ہیں۔ اگر تجھے رب کا تعارف ہو، اسے پکارا کر، اے اللہ، جس عزیر نبی کے کھانے کو تو نے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، آج اللہ میں کھانے کا محتاج ہو گیا، مجھے اپنی رحمت سے کھانا عطا کر۔ میرے بھائی، وہ تیرا رب ہے کہ قربان جائے اس رب سے۔ ذرا گہرائی میں جا کر سوچو، 109 سالوں میں بارشیں نہیں آئی ہوگی، طوفان نہیں آئے ہوں گے، ہر چیز آئی ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے اس کھانے کو نہ بارش نے لگنے دی، نہ طوفان کی زد میں آنے دیا ہے۔ یہ تیرا رب ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کی اسماء، کہ میرا رب رحمان بھی ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ اسماء کا معنی ہے رحمان، رحیم، قادر، قدیر، الرزاق، الخالق، الباری، المصور، یہ سارے نام اللہ کے 99 نام تو یاد کر لے۔ اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ 99 نام یاد کیا کرو، جب نام یاد ہو گئے نا، پھر اللہ کی صفات کے اوپر غور کیا کر کہ اللہ رحم تو میری ماں بھی کرتی ہے مجھ پر، میرا باپ بھی کرتا ہے، میرا استاذ بھی کرتا ہے، لیکن اے اللہ تیرا رحم کیسا ہے؟ پھر اللہ کے رحم کو، یہ جو چند مثالیں میں نے دی ہیں، ان پر غور کیا کر، اللہ کی قسم تو کبھی اللہ سے پھر نا امید نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تجھے پتا ہے حالات جیسے بھی آ جائیں، ایک ذات ہے ایسی جو ان حالات کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے اور بدل بھی سکتی ہے۔ میرے بھائی، دوسرے نمبر پر یہ دوسرا نسخہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن پیدا کر۔ جب اللہ سے حسن ظن آ جائے گا نا، پھر قربان جائیں انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے مجھے ایوب نبی یاد آتے ہیں۔ بیماری ایسی ہے، پورے جسم میں پیپ پڑ چکی ہے، یہ 7 فٹ کے نبی ہیں، لیکن ایک گٹھ کے رہ گئے ہیں، سکڑ سکڑ کر تھوڑا سا جسم ہے۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ مائی رحمت جو یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہے، یوسف علیہ السلام کے غالباً پوتی ہے، 8 یا 9 بیویاں ہیں، ساری چھوڑ کر چلی گئی، یہ مائی رحمت ہے، اس نے حضرت ایوب کو ٹوکری میں اٹھایا ہوا ہے، یہ جہاں جاتی ہے ساتھ ساتھ، گاؤں والوں نے بھی نکال دیا ہے گاؤں سے، لیکن نبی ایوب اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اگر تجھے بیماری آ گئی ہے نا، آج کوئی مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے بیماری چلے تو تم اللہ کے گلے شکوے نہ کیا کر، غربت آ جائے اللہ کے گلے شکوے نہ کیا کر، یہ دیکھا کر کہ اللہ تو نے ہی یہ وقت لے کر آیا ہے، تو ہی ٹال دے گا انشاءاللہ، اللہ گزار دے گا۔ تو ایوب نبی کے بیلوں کی جوڑیاں ہیں ختم ہو گئی، ایوب نبی کے 16 بیٹے ہیں، آنکھوں کے سامنے چھت گری مر جاتے ہیں، ساری کے ساری موتیں سامنے پڑی ہیں، بیویاں چھوڑ کر چلی گئی، ایوب نبی دل پر داشتہ بھی نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوئے۔ تو پھر جب اللہ نے شفا دی، جسم بھی تنو مند کر دیا، خوبصورت کر دیا، سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی، اللہ نے بیویاں بھی عطا کر دی، مال پہلے سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیا، اور فرما دیا لوگوں تمہارے اندر جب صبر کی کمی آئے میرے نبی ایوب کو دیکھ لینا، مجھ پر حسن ظن کی کمی آئے میرے نبی ایوب کو دیکھ لینا، مجھے اس کا صبر کرنا، اپنی اوپر حسن ظن رکھنا اتنا پسند آیا ہے، قیامت والے دن جنت میں ہم جنتیوں کو صبر ایوب نبی کا عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی،
یہ تو ایک نبی ہے نا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکا کر سوئے ہیں، کافر نے تلوار اتاری، نبی کی گردن پر تان لی، اب اور کوئی امید نہیں ہے بچنے کی۔ کہنے لگا مجھ سے کون بچائے گا تجھے؟ قربان جاؤں انبیاء کے ایمان پر، نبی علیہ السلام کو اللہ پر حسن ظن اتنا ہے، تلوار گردن پر سونتی ہوئی ہے، پھر بھی جو زبان سے لفظ نکلا نا وہ نکلا میرا اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ کافر کے ہاتھ سے تلوار گری، رسول اللہ نے اٹھا لی، فرمایا تو میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ بھی بڑے اچھے، آپ کا باپ بھی بڑا اچھا، وہ بھی معاف کر دیا کرتا تھا، امید کرتا ہوں آپ بھی معاف کر دیں گے۔ فرمایا صرف معاف نہیں کروں گا، یہ بکریوں کا ریوڑ بھی لے جا، جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، یہ مال بھی دیا۔ قبیلے کے پاس گیا، کہنے لگا لوگو آئو محمد کا کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی قسم نسلیں بھی امیر ہو جائیں گی۔ ساری بستی یہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی حسن ظن اللہ پر، اور تیسرے نمبر پر دعا مانگنا، کثرت سے دعا مانگا کرو۔ اہل حدیثوں آپ دعا سے بڑا دور ہو، دعا اللہ سے زیادہ مانگا کرو، قدم قدم پر اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ جب دعا مانگو گے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دعا بھی تمہاری ایسی نہیں جو اللہ رد کر دے۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوگا کہ دعا میں اللہ تخیر کر دے گا، جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہو ابھی تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، وقت آئے گا کچھ دیر بعد جب بہتر ہوگی تو اللہ وہ چیز دے دے گا۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فوراً تیری دعا قبول کر لے گا، یا پھر دنیا میں نہیں تجھے وہ چیز ملے گی، قیامت والے دن جب تیری نیکیاں کم ہوں گی نا، اللہ وہ دعا کو نیکیاں بنا کر تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اس وقت نا ایمان والے کہیں گے اللہ کاش تو نے دنیا میں ہماری کوئی دعا نہ قبول کی ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر ہمیں آج ملتا۔ تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہونا میرے بھائیوں۔ مایوسی جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مایوسی جو ہے یہ بندے کو نیکیوں سے دور لے جاتی ہے۔ امام ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے نا امید ہوتا ہے، نا امیدی کی پہلا جو وبال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بندہ ذکر اذکار اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب مجھے یہ ملنی نہیں ہے دنیا، یہ مجھے رزق نہیں ملنا، اچھی نوکری نہیں ملنی، تو پھر نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ نیکیوں اور ذکر اذکار چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب نیکیوں اور ذکر اذکار چھوڑتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی پھر دنیا میں برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے امید لگائے رکھنی ہے۔ امید کیسے پیدا ہوگی؟ پہلے نمبر پر اللہ کے اسماء و صفات کے علم حاصل کریں، اللہ کی پہچان تجھے ہونی چاہیے، میرا رب کون ہے، کتنا رحم کرتا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے، کیسے شفائیں دینے والا ہے، کیسے کیسے مدد کرنے والا ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پر حسن ظن رکھا کر، نا امیدی کا شکار نہ ہوا کر، ہمیشہ حسن ظن کہ اللہ میں امید کرتا ہوں تیرے اوپر ہی، تو ہی میری امیدوں پر، اے اللہ جو پورا اترنے والی ذات ہے وہ فقط تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ نا، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری میں آتی ہے، فرمایا جیسا میرے اوپر گمان کرتا ہے میں ویسے ہی بن جاتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ سب میں میرا ذکر کرتا ہے میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ اس پر حسن ظن رکھا جائے۔ تیسرے نمبر پر
کثرت سے دعا کرتے رہا کریں، اس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا، اس سے آپ کا ایمان تازہ رہے گا، اس سے آپ کو اللہ پر امید زیادہ لگی رہے گی۔ یہ 3 عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی سے نا امیدی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان والے مومن بندے، اور اللہ رب العالمین جب موت عزت والی شہادت والی کر کے دے، اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔